السلام علیکم پیارے طلبہ، دنیا کے اس نقشے میں ہمارا ملک ہندوستان یہاں پر موجود ہے اور یہ بات آپ تمام اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے شہر آگرہ میں دنیا کی مشہور ترین عمارت تاج محل موجود ہے۔ اگر ہم شمالی امریکہ میں موجود کسی شخص سے یہ سوال کریں کہ بتائیں کہ تاج محل کس سمت میں موجود ہے تو وہ شخص فوراً جواب دے گا کہ تاج محل مشرقی سمت میں موجود ہے۔ اسی طرح یہی سوال یورپ میں موجود کسی شخص سے کیا جائے تو وہ شخص جواب میں یہ کہے گا کہ تاج محل جنوبی سمت میں موجود ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہی سوال ٹوکیو میں موجود کسی شخص سے کیا جائے تو وہ شخص فوراً جواب دے گا کہ تاج محل مغربی سمت میں موجود ہے، اور اسی طرح یہی سوال افریقہ میں موجود شخص سے کیا جائے تو وہ شخص جواب میں دے گا تاج محل شمالی سمت میں موجود ہے۔ یقیناً تاج محل آگرہ میں ہی موجود ہے، لیکن ہر شخص نے اپنے مقام سے آگرہ کی سمت دہی کی، اس لیے سمتوں کی نشاندہی میں فرق آیا۔ اس لیے سمتوں کے ذریعے مقام دہی کرنا صحیح نہ ہوگا، اس لیے انسان کو مقام کا صحیح تعین کرنے کے لیے علیحدہ طریقہ اپنانا ہوگا کہ وہ طریقہ کون سا ہوگا۔ 19ویں صدی کے اختتامی دور میں صنعتی انقلاب جب زوروں پر تھا، اس وقت لوگ تجارت کی بنیاد پر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے لگے۔ ہجرت کرنے والے لوگوں کو اپنے مقام سے دیگر مقامات ہجرت کرنے کے وقت اوقات میں کافی فرق نظر آیا، جس کی وجہ سے انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1 اکتوبر 1884 کو امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی کے آتھر پریزیڈنٹ نے ایک میٹنگ منعقد کی جس کا نام انٹرنیشنل میریڈین کانفرنس رکھا گیا۔ اس وقت زمین کو گول شکل کا ایک گلوب بنایا گیا۔ میریڈین کانفرنس میں گلوب کے اوپر کچھ کھڑی اور آڑی خطوط کھینچے گئے۔ گلوب پر بنائے ہوئے یہ خطوط حقیقتاً زمین پر نہیں ہوتے، یہ فرضی خطوط ہوتے ہیں جنہیں عرض بلد، لیٹیٹیوڈز اور لانگیٹیوڈز، طول بلد کہتے ہیں۔ عرض بلد اور طول بلد کہتے ہیں۔ آئیے ہم انہیں گلوب کو بالکل 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی اس خط کو بنیاد مان کر گلوب پر آڑی خطوط کھینچے گئے ہیں۔ انہیں عرض بلد، لیٹیٹیوڈ کہا جاتا ہے۔ مرکز میں موجود یہ عرض بلد سب سے لمبا عرض بلد ہوتا ہے، 40,075 کلومیٹر ہے۔ اس عرض بلد کو خط استوا یعنی کہ ایکویٹر کہتے ہیں۔ اس خط استوا کی وجہ سے زمین 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اوپری والے حصے کو شمالی نصف کرہ جبکہ نچلے والے حصے کو جنوبی نصف کرہ کہتے ہیں۔ خط استوا کے زمین کے مرکز سے گزرنے والی خط یہ سب سے بڑی خط ہے، اس کو دا گریٹ سرکل بھی کہتے ہیں۔ زمین پر ایک کھینچے گئے عرض بلد کی پیمائش ہوتی ہے۔ آپ نے علمی ریاضی میں چاندے کی مدد سے زاویے بنائے ہوں گے، ٹھیک اسی طرح زمین پر بھی عرض بلد بنانے کے لیے چاندے کا استعمال کیا گیا ہے۔ کیسے؟ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح زاویے کا قاعدہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کا نشاندہی لگائی گئی ہے اور ان نشانات کی مدد سے عرض بلد بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح زمین کے اوپری والے حصے یعنی شمالی نصف کرہ میں
90 डिग्री अर्ज़ बलद और जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में 90 डिग्री और एक ख़त इस्तिवा, 90 डिग्री शुमाल में, 90 डिग्री जुनूब में, इसके साथ एक ख़त इस्तिवा। 90 डिग्री अर्ज़ बलद, 90 डिग्री अर्ज़ बलद, एक ख़त इस्तिवा, मुकम्मल 181 अर्ज़ बलद मौजूद हैं। अर्ज़ बलद के दरमियानी फ़ासिले मसावी होते हैं। 111 किलोमीटर होता है। इसके बराबर इनकी लंबाई मसावी नहीं होती। जिस तरह ज़मीन के मरकज़ में मौजूद अर्ज़ बलद को ख़त इस्तिवा कहते हैं, ठीक इसी तरह ज़मीन के शुमाली निस्फ़ कुर्रे में 23.5 डिग्री मौजूद अर्ज़ुल बलद को ख़त सरतान या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसी तरह जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में इसी पैमाइश पर मौजूद ख़त जिद्दी कहते हैं। इसी तरह शुमाली निस्फ़ कुर्रे में 66.5 डिग्री पर मौजूद अर्ज़ बलद को ख़त आर्कटिक कहते हैं। ठीक इसी तरह जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में मौजूद अर्ज़ बलद को ख़त अंटार्कटिक कहते हैं। इन मखसूस अर्ज़ुल बलद की वजह से ज़मीन पर मुख्तलिफ मानसूनी इलाक़े यानी कि मौसमी इलाक़े क्लाइमेट जोन होते हैं। ख़त सरतान और ख़त जिद्दी के दरमियान बनने वाले इस इलाक़े को ट्रॉपिक जोन कहते हैं। ये इलाक़ा ज़मीन का सबसे गर्म इलाक़ा होता है, वो इसलिए कि यहाँ पर सूरज की शुआएं सीधी पड़ती हैं। इस इलाक़े में दुनिया के दूसरे इलाक़ों के बनिस्बत ज़्यादा बारिश होती है। जिसकी वजह से इस इलाक़े में घने जंगलात ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान का जुनूबी हिस्सा इसी इलाक़े में आता है। अर्ज़ुल बलद के बनने वाले ज़मीन के इस इलाक़ों को टेम्परेट जोन कहते हैं। यहाँ पर सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं। थोड़ी तिरछी पड़ने की वजह से ये इलाक़ा सर्द इलाक़ों में शुमार होता है। इस इलाक़े में 4 तरह के मौसम होते हैं: मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम बहार, मौसम ख़िज़ां और मौसम सरमा। इस इलाक़े में 24 घंटों का दिन और 24 घंटों की रात होती है। अर्ज़ुल बलद से बनने वाले ज़मीन के इस इलाक़े को फ्रिजिड जोन कहते हैं। ये ज़मीन का सबसे सर्द इलाक़ा होता है। ये इलाक़े तकरीबन बर्फ़ से ढके होते हैं। इन इलाक़ों में तकरीबन 6 महीनों का दिन और 6 महीनों की रात होती है। यही वजह है कि यहाँ किसी भी किस्म के गांव या शहर मौजूद नहीं होते। ज़मीन के शुमाली क़ुतुब से जुनूबी क़ुतुब तक खींचे जाने वाले ख़ुतूत को तूल बलद या लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि अर्ज़ुल बलद के दरमियानी फ़ासला मसावी होता है। इसके बरखिलाफ़ तूलुल बलद का दरमियानी फ़ासला मसावी नहीं होता। ज़मीन के ख़ुतबैन पर तूलुल बलद मिल जाते हैं। तूलुल बलद के दरमियान कोई फ़ासला नहीं होता। 2 तूलुल बलद के दरमियान का फ़ासला ज़्यादा से ज़्यादा ख़त इस्तिवा पर होता है। ये 111.32 किलोमीटर पर होता है। ज़मीन पर बनाए गए तूलुल बलद की कुल तादाद 360 होती है। जिस तरह ख़त इस्तिवा को 0 डिग्री मानकर अर्ज़ुल बलद बनाए गए, इसी तरह लंदन शहर से गुज़रने वाली तूलुल बलद को 0 डिग्री मानकर
تمام طول البلد کھینچے گئے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر لندن شہر سے گزرنے والی طول البلد کو کیوں 0 ڈگری مانا گیا؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ لندن شہر سے گزرنے والی گرین وچ پرائم میریڈین سن 1851 میں ایک رائل تجربہ گاہ بنائی گئی، جس میں خلائی نظام کے ساتھ ساتھ ستاروں اور سیاروں کا مطالعہ کیا گیا تھا۔ اسی لیے اس مقام سے گزرنے والے طول البلد کو 0 ڈگری مانا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس تجربہ گاہ کو پوری دنیا کے لیے مثالی وقت ریفرنس ٹائم مانا گیا، گرین وچ مین ٹائم GMT کے ذریعے ظاہر کیا گیا۔ اس 0 ڈگری طول البلد کو پرائم میریڈین بھی کہا جاتا ہے۔ اس خط کی وجہ سے زمین 2 حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے، مشرقی نصف کرہ اور مغربی نصف کرہ۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری زمین محوری گردش ایک چکر مکمل کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کا وقت لیتی ہے۔ اسی طرح یعنی زمین 24 گھنٹوں میں 360 ڈگری گھومتی ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو زمین کو 15 ڈگری گھومنے کے لیے 1 گھنٹے کا وقفہ درکار ہوتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے الگ الگ ملکوں نے گرین وچ پرائم میریڈین کو اپنا ریفرنس ٹائم یعنی کہ مثالی ٹائم وقت مان کر اپنا وقت طے کیا۔ جس طرح آئیے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے لندن شہر سے جو 0 ڈگری طول البلد پر واقع ہے وہاں دوپہر کے 12 بجے ہوں، تو اسی وقت لندن شہر کے مشرقی سمت میں ہر 15 ڈگری طول البلد پر وقت 1 گھنٹہ آگے ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ لندن شہر کے مغربی سمت میں ہر 15 ڈگری طول البلد پر وقت 1 گھنٹہ پیچھے ہوگا۔ یعنی اگر لندن شہر کے دوپہر 12 بج رہے ہوں تو اسی وقت مغربی سمت میں 1 بج رہا ہوگا، 30 ڈگری پر 2 بج رہے ہوں گے، اسی طرح 75 ڈگری پر 5 بج رہے ہوں گے۔ اس کے برخلاف لندن شہر کے مغربی سمت میں 11 بج رہے ہوں گے، 30 ڈگری پر 10 اور 15 ڈگری پر صبح کے 7 بج رہے ہوں گے۔ کیا آپ کو پتا ہے ہمارے ملک ہندوستان شہر سے 82.3 ڈگری طول البلد گزرتا ہے اور اسے IST انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم کہا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گرین وچ مین ٹائم GMT سے 5.5 گھنٹے آگے ہیں، جسے GMT اس طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جگہ اور وقت کا تعین اب تک حاصل کی گئی معلومات سے ہم یہ بات معلوم ہوئی کہ عرض البلد اور طول البلد کے ذریعے سے کسی بھی جگہ اور مقام کا تعین کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پانی کے جہاز اور ہوائی جہاز اپنا راستہ اور ان تمام سواریں اپنا راستہ اور مقام تعین کرتے ہیں۔